بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جی بی گول نیوز کی ٹیم آج موجود ہیں کراچی میں ایک ایسی شخصیت کے پاس جن کی خدمات گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور یہاں پر مقیم جو لوگ ہیں ان کے لیے خدمات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے جن کی خدمات ہیں ان کو آپ تک پہنچائیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی اور آج بھی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شخصیت جناب عابد لمباپا، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنا جو سوشل ورکنگ کا جو کام ہے وہ یہاں پہ کس طرح سے شروع کیا اور کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ سب جاننے کے لیے ہماری پوری ویڈیو دیکھیں. السلام علیکم عابد بھائی. عابد بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کراچی میں، چونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں، بلتستان سے آئے ہیں یا کوئی کارگل لداخ سے آئے ہیں، تو آپ جو ہے کراچی میں کب آئے اور جو ہے آپ نے اپنا جو ابتدائی جو سوشل ورکنگ یا اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. آپ لوگوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ کروں اپنے حوالے سے. بہت شکریہ. اچھا، ہم جو کراچی میں ہمارے جو ہم یہاں کراچی میں ہیں شروع سے، ویسے تو ہمارا تعلق گلگت بلتستان سے JBC ہے، مگر ہم میرے جو دادا جو تھے وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ پاکستان بننے سے پہلے جو تھی مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے سالار تھے، اور میرے دادا قائد اعظم کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. ان کی خصوصی ڈیوٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو شملہ میں ہماری کافی کمیونٹی جو ہے آباد ہوئی پاکستان بننے سے پہلے، اور وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں کراچی آئے. کراچی آ کے میرے جو دادا تھے وہ بھی، اللہ کا شکر ہے، میرے والد بھی مطلب سوشل معاملات کے اندر بہت رہے. اور ABC جو لائن یہاں ہماری سب سے پہلی آبادی ہماری GB بلتستان گلگت کے لوگوں کی ABC لائن میں تھی. اور یہ سلسلہ یوں سمجھ لیجیے کہ سن 47 سے پاکستان بننے کے بعد سے یہ سلسلہ یہاں پہ ہے. میں کیونکہ تھوڑا سا وراثت کے اندر تھوڑے معاملات ملے تھے سوشل، سن 2000 کے اندر میں باقاعدہ اس کے اندر سوشل ورکنگ کے اندر میں نے حصہ لیا. اس سے پہلے میں حصہ لیتا تھا مگر بیک گراؤنڈ پہ. 2000 میں یہاں کاؤنسلر بنا. 2001 کے الیکشن میں 4 سال میں کاؤنسلر کے اس کے اوپر رہا، اور اس میں تمام اپنے محلے کے علاقے کے مسائل، گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل، خواہ وہ ABC لائن میں ہوں یا ABC سے باہر مختلف جگہوں پہ آباد ہیں ہمارے لوگ، تو ان کے ساتھ کوارڈینیٹ رہتا ہے. خصوصی میرا جو ہے نا ABC لائن کے اندر زیادہ رہا. کاؤنسلر کے دور کے اندر بھی میں نے بہت سارے یہاں پہ کام کیے. سیوک مسائل جو ہوتے ہیں پبلک کے ان کو حل کیا. پھر پلس جو ہمارے یہاں کراچی کے اندر معاملات ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ گاؤں سے یہاں آتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے سلسلے، ان کے طلباء کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت اس کے اندر اپنے جو ہم کر سکتے ہیں اپنا. اچھا، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ آپ نے کونسلر کا الیکشن لڑ کے کونسلر بھی منتخب ہوئے آپ 2001 میں. جی ہاں. تو اس میں آپ کون سی سیاسی پارٹی کے ساتھ تھے اس الیکشن میں، کچھ بتائیں گے؟ نہیں، میں نے آزاد الیکشن لڑا تھا اور آزاد ہی کامیاب اللہ کا شکر ہے میں ہوا تھا، اور کسی سیاسی پارٹی سے میں نے منسلک نہیں ہوا. اچھا، آپ عابد بھائی جو ہے 2001 میں کونسلر منتخب ہوئے، لیکن اب بھی جو ہے یہاں پہ میرے خیال میں آپ انتخابات میں حصہ لیتے رہتے ہیں. جی ہاں، بالکل انتخابات میں حصہ لیتا رہتا ہوں. اس کے بعد بھی میں نے لیا. مطلب یہ یوں سمجھ لیجیے کہ تنظیمی معاملات میں بھی جیسے BSF ہے، اس کے اندر میں 2008 سے میں اس کے اندر میں نے کافی اس کے اندر ورکنگ کی، اس میں رہا ساتھ میں لڑکوں کے ساتھ. پھر ایک سیکھو ایک طلبہ تنظیم بنائی اسکردو کی، وہ بھی میں کافی عرصے اس کو چلاتا رہا اور چلتی رہی وہ بھی، اور معاملات اللہ کا شکر ہے. یقیناً آپ نے ابھی کہا کہ ہم جو ہے گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو عام پبلک ہے ان کے ایشوز کو حل کرتے ہیں. تو ایسے کون سے ایشوز آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں
اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو عام پبلک ہے ان کی جن کے کراچی میں مسائل ہوتے ہیں، جن کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ مین مسئلہ یہاں پہ ہمارے یہاں مطلب رہائش کا زیادہ ہوتا ہے، تو رہائش کے حوالے سے لوگوں کو جو سہولت ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. پھر بیچ میں کرونا آیا تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے آئے کہ بس مالی معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے اس کے اندر، اور ہر چیز بینڈ ہو گئی تھی. تو اس میں ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اپنے لوگوں کے ساتھ، جی بی کے لوگوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، مطلب ہم نے یہ مخصوص نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کہ بھئی ہم نے صرف جی بی کے لوگوں کے ساتھ ہم نے یہاں پہ معاملات کو کیا ہو. دیگر اقوام یہاں پہ اور بھی لوگ رہتے ہیں، سب کے ساتھ ہم نے اپنے معاملات کو درست رکھا اور سب کے ساتھ تعاون کیا ہر حوالے سے. لیکن یہ سب کے ساتھ تعاون کرنے کی بدولت ہی جو ہے آج بھی آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، جو کہ ایک امام بارگاہ ہے بیسنیا لائن میں، امام بارگاہ پنجتنی، جس کے آپ صدر. بالکل. تو یہ صدر آپ جو ہے ہمیں کئی سالوں سے ہیں، تو کیا آپ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں یا جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، جیسے میں یہاں امام بارگاہ پنجتنی بلتستانی کا پچھلے 6 سال سے میں یہاں پہ صدر ہوں، اور میرے آنے کے بعد مطلب میرے آنے سے پہلے یہاں ہماری جو ہے امام بارگاہ کی جو کل مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ اکاؤنٹ کے اندر 16 لاکھ روپے ان کے تھے جب میں آیا تھا. اور میرے آنے کے بعد تقریباً اب جو ہے امام بارگاہ کی ہی صرف پراپرٹی تقریباً 3.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے جو ابھی اس ٹائم پہ امام بارگاہ کی ہے. اور اس کے اندر ہم تقریباً ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا یہاں سسٹم چل رہا ہے اور مدرسے چل رہے ہیں، اور ہم نے ایک سسٹم یہاں ایک اور بنایا ہوا ہے جو ہم لوگوں کے مطلب مدد کے حوالے سے ہے، بچوں کے اسکول کی فیس کے حوالے سے ہے، راشن کے حوالے سے ہے، بزرگوں کو دوائیوں کے حوالے سے ہے. وہ ہم تمام اللہ کا کرم ہے بہت، ہم امام بارگاہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور تقریباً پچھلے 3 سالوں میں تقریباً ہم 10 لاکھ روپے سے اوپر جو ہے نا ہم اس مد میں خرچ کر چکے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ یقیناً جو ہے ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی، اور جو ہے یہاں پر آپ لوگ بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ مسائل آپ مذہبی بنیاد پہ یا مثال کہ آپ امام بارگاہ کے کام کر رہے ہیں تو شیعہ کو ہی، یا آپ بلتستان کے ہیں تو صرف بلتستانی کو ہی دیتے ہیں، یا اور آپ گلگت بلتستان کے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو ان کو آپ جو ہے ہیلپ کرتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گلگت بلتستان سے، جہاں کسی بھی بلتستان سے گلگت کے وادی کے لوگ ہیں، ویسے تو ہمارے یہاں تمام اپنے اپنے سب کے سسٹم بنے ہوئے ہیں. نگر کے لوگوں کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، بلتستان کے لوگوں کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، مگر ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ گلگت سے ہو چاہے بلتستان سے ہو. کسی بھی حوالے سے ہمارا کوئی معاملہ ہمارے سے کرتے ہیں، تعاون کا معاملہ ہو یا سیاسی معاملہ ہو یا سرکاری معاملہ ہو، ہم سب کے ساتھ برابر کرتے ہیں. ایون مطلب یہ کہ مسلک کی بنیاد کے اوپر بھی ہمارے یہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم مسلک کی بنیاد کے اوپر کوئی سلسلہ کر رہا ہوں. ہمارے پاس اہل سنت کے لوگ بھی آتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. جی بی سے ہٹ کے بھی لوگ آتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. یقیناً ہمیں ان تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیے سماج کے اندر. اور آپ سے ایک سوال یہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم کام اور عظیم کام یہ انجام دیا کہ ایک آپ نے بلڈنگ بنائی ہے آزا خانہ حسینیہ اسکرو کے نام سے. اس بلڈنگ کے بنانے کا خیال جو ہے آپ لوگوں کو کس طرح سے آیا، اور جو ہے کب آپ لوگوں نے اس کا کام کو شروع کیا؟ ہم نے آزا خانہ حسینیہ کا بھی میں تقریباً آج مجھے یوں سمجھ لیجیے کہ سن 2008 میں میں صدر اس کا منتخب ہوا. اس سے پہلے موسیٰ برہان شاعر اہل بیت جو ہیں وہ وہاں کے صدر منتخب ہوئے تھے. تو اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ جو کیبنٹ تھی ان کے تعاون سے کہ بھائی اس کی تعمیرات کرنی ہے. سلسلہ تو بہت عرصے سے تھا کہ بھائی اس کو تعمیر کرتے ہیں، مگر وہ پینڈنگ میں رہا. پھر انہوں نے میرے سے کہا کہ یار آپ اس کو سنبھالیں، آپ اس کو کریں. تو پھر میں نے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. جب اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے پاس اونلی صرف 60,000 روپے ان کے ہاتھ میں تھے جب ہم نے اس کی تعمیر شروع کری تھی. اور پھر وہ بنتے بنتے آج اللہ کا کرم ہے
کہ 3 منزل کی اس کی بلڈنگ ہے، اور وہ ہم نے یہاں سے بھی ڈونیشن کیا ہے، اسکردو سے بھی ڈونیشن کیا ہے۔ ہم 5 سال وہاں اس سلسلے میں چندے کی مد میں اسد عاشورہ پہ جاتے رہے ہیں، اور وہاں سے بھی ہم نے اس کے لیے ڈونیشن جمع ٹھیک ہے، آپ نے 3 منزل عمارت تو تعمیر کی ہے، لیکن اس عمارت میں اس وقت کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور وہاں سے اسکردو کے عوام کو، ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اس میں ہمارا ہم نے ایک پورشن تو ہم نے 2nd فلور رکھا تھا طلباء کے لیے ہاسٹل کے حوالے سے۔ آج اللہ کا کرم ہے، وہاں پہ ہاسٹل کے حوالے سے کافی لڑکے وہاں پہ جو ہے مطلب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1st فلور ہم نے رکھا تھا مسافروں کے لیے، تو مسافر ہمارے وہاں ہر وقت ہوتے ہیں 1st فلور کے اوپر، اور اس میں تقریباً یوں سمجھ لو کہ سردیوں کے اندر تو تقریباً 35-40 افراد اس کے اندر ہوتے ہیں، مہمان وغیرہ بھی آگے وہاں بیٹھتے ہیں، اور عموماً جو ہے نا 20-25 اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں، تو مسافر بھی اس میں بیٹھے ہوئے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی استعمال اس کو کر رہے ہیں، اذاخانہ حسینیہ کو، اور اسٹوڈنٹ بھی وہاں ہاسٹل چل رہا ہے حسینیہ ہاسٹل کے نام سے، ہم نے رکھا تھا اس کو حسینیہ ہاسٹل کے نام سے، اور حسینیہ ہاسٹل ہے۔ اور نیچے اذاخانے میں ہمارے جو ہے نا مذہبی تقریبات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ، مگر وہاں بھی ہم ہر چیز سے بالاداغ رکھ کے وہاں بھی ہمارا سلسلہ ہے ایسا، جو جی بی کے لوگ اور مطلب ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے راشن کے حوالے سے دیگر معاملات میں ہم اس میں تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ مدرسہ بھی وہاں پہ ہمارا لڑکیوں کا اور لڑکوں کا کافی عرصے چلتا رہا ہے وہ، اور مزید ہمارا آگے پروگرام ہے اس کے اندر کرنے کا، وہاں خواتین کی جماعت ہوتی ہے ماشاءاللہ عابد بھائی۔ لیکن اس میں یہ جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یا جو عام پبلک لوگ جو کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں 1st فلور اور 3rd فلور میں، 2nd فلور میں، ان کے لیے کوئی کنسیشن ہے ادارے کی طرف سے، یا کیا سسٹم بنایا آپ نے؟ ہم جو 1st فلور کے اوپر جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے اب ہم نے ایک منیمم چارجز کے رکھے ہوئے ہیں حساب کے، جس میں بجلی کا بل، پانی وغیرہ، مینٹیننس وغیرہ، یہ سلسلہ ہے۔ جو 2nd فلور کے اوپر اسٹوڈنٹ رہتے ہیں ان کا جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اب تک جو ہے نا یوں سمجھ لیجیے کہ رینٹ فری وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، وہ رینٹ فری ہے ان کا، اور جو رہائش کے لیے اخراجات جو ان کے ہیں بجلی کے، پانی کے اور کھانے پینے کے، وہ ان کے اس کے اندر ہی خرچ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عابد بھائی، آپ نے جو ہے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمیں جو ہے ٹائم دیا۔ ناظرین، ایسے شخصیات، ایسے لوگ جو ہے معاشرے میں بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان کی قدر ہم سب کے لیے جو ہے ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ جیسا کہ ابھی عابد بھائی نے بتایا کہ انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی 3 منزلہ، اور اس کے اندر اس وقت اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں لوگ اپنا، اور عام پبلک بھی وہاں پر رہائش پذیر ہے۔ اس طرح سے ہمارے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے کراچی جیسے علاقے میں مصروف رہنے والے لوگ جو ہے ہمیں جو ہے ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح کے مزید شخصیات کو دیکھنے کے لیے اور ان کے رائے کو جاننے کے لیے جی بی نیوز کے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔